الحمد لله الذي لم يزل عالما كبيرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على صاحب الطاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم سيد العرب والأجم محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الهرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہزاروں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بولنے حق سمجھنے حق پر چلنے حق پر بولنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا چین برقرار ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا چین ہے دلوں کا اطمینان ہے دلوں کا قرار ہے دلوں کی ٹھار ہے
دلوں کی ڈھارس بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، سینے کھلتے ہیں، جیسے فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہ کھولا؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا قرار ہے، اطمینان ہے، چین ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، انسان کی جو فطرت ہے کہ یار میری زندگی میں سکون ہو، میری زندگی میں قرار ہو، میرا دل چین میں رہے۔ کوئی سکون تلاش کرتا ہے اپنی بڑی عمارت کی صورت میں کہ میں بڑا گھر بنا لوں، بڑی کوٹھی بنا لوں، بڑا فلیٹ بنا لوں تو میرے دل کو سکون آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں قسم کی گاڑی لے لوں تو میرے دل کو قرار سکون آ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں سند اور فلاں ڈگری اور فلاں پی ایچ ڈی کر لوں تو میرے دل کو قرار سکون آ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں قسم کا لباس پہنوں تو میرے دل کو قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز سے سکون تلاش کر رہا ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان نے سکون تلاش کرتے کرتے اپنی زندگی کو سکون کر دی، سکون تلاش کرتے کرتے اپنی زندگی کو سکون کر دی۔ اگر کوٹھی کی خواہش رکھنے والا کوٹھی حاصل کر لے پھر بھی وہ بے چین ہے، گاڑی کی خواہش رکھنے والا گاڑی حاصل کر لے پھر بھی وہ بے چین ہے، سند کی خواہش رکھنے والا سند حاصل کر لے پھر بھی وہ بے چین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس جگہ قرار تلاش کرنا چاہا ہے، اس جگہ سکون تلاش کرنا چاہا ہے جہاں رب نے سکون رکھا ہی نہیں۔ رب نے سکون کہاں رکھا ہے؟ اللہ بذکر اللہ کربین، فرمایا میرے ذکر کے ساتھ دلوں کا چین ہے، دلوں کا قرار ہے۔ کائنات میں خدا کی قسم اگر سکون اور چین ہے تو یا ذکر خدا کے ساتھ ہے اور یا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اب ذکر کی وضاحت ہو کہ ذکر کیا چیز ہے۔ ذکر صرف زبانی نہیں ہوتا کہ حضرت سلطان زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا کہ دل کا کلمہ کوئی کہ زبانی کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، ذکر اس کا ہوتا ہے جو دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اس کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ بے ذکروں میں شامل کیے جا رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دنیا داری کے کام کر رہے ہیں لیکن وہ ذاکرین میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا داری کے کام کر رہا ہو اس وقت بھی دیکھے کہ میرے رب نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، میں نے رات توڑ کرنا ہے تو میرے رب نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، میں نے راہ پہ چلنا ہے تو میرے مصطفیٰ کیسے چلا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے تو میرے آقا کس طرح فرمایا کرتے تھے، میں نے بیٹھنا ہے تو کس طرح کہنے کیسے بیٹھنا ہے، اور میں نے جب سونا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کس طرح سویا کرتے تھے۔ جو اپنے آپ کو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانے کا نام ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا۔ جو اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھال دیتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے گفتار سے، اس کے احوال سے، اس کے کردار سے، اس کے اقوال سے سیرت مصطفیٰ کے پہلو جھلکتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے دل کو اللہ نے قرار دیا ہے اور وہ ذکر کرنے والا ہے۔ اور آج ہر شخص سکون تلاش کرتا ہے، سکون ہونا چاہیے، لیکن سکون تلاش کرنے کے باوجود ہر شخص بے چین ہے، ہر شخص بے قرار ہے۔ آج لوگ فرماتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ہر سہولت ہے، ہمارے گھروں میں کنڈیشنر لگے ہیں اور گرمیاں ہیں تو ہیٹر لگے، سردیاں ہیں تو ہیٹر لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، مخملی بستر بچھے ہوئے ہیں، لیکن دلوں کا سکون نہیں ہے، دلوں کا قرار نہیں ہے۔ یار ہمیں تو مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کا بادشاہ
المومنین عمر بن خطاب کی زیارت کرنی ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ آیا، لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں بیٹھے ہیں عمر بن خطاب؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد میں ہیں، اور جب مسجد میں تشریف لے آئے، وہ مسجد میں آیا، کیا توجہ رکھیں آپ کی، دھیان وہاں پر رکھا کہ میرے دل سے بات نکل رہی ہے، توجہ رکھیں بھائی۔ تو وہ جب مسجد میں داخل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آدھی دنیا کے والد، جن کی حیبت سے، جن علامہ اقبال فرماتے ہیں جن کی حیبت سے سلام سہتے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل گر کے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، جن کی حیبت سے سلام سہتے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل گر کے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ذکر مصطفیٰ کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے دنیا کا چپا چپا چھان مارا، اور جب باری آئی خشکیاں ختم ہو گئی، سمندروں کے ساحلوں تک پہنچ گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی شیر بن گئے اور ساحلوں سے جا کر ٹکرائے اور سمندروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے مجاہد ہیں کہ جب سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کا وقت آیا تو انہوں نے سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیے، اور خشکیوں کو للکار کے کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں کہ تیری وسعتیں تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہمارے سینوں پہ وہ آج مصطفیٰ نے لگائی تھی، وہ آج شعلے پار ہے، اگر تیرے دامن میں وسعت ہے تو ہم وہاں بھی گھوڑے چڑھاتے ہیں، ہم اسے بھی اپنے خون سے لال کرتے ہیں، ہم وہاں بھی مصطفیٰ کا نام لیں گے، ہم وہاں بھی عشق مصطفیٰ کی شمع جلائیں گے۔ دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر قصر کو بالا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اٹھو دنیا میں، علامہ اقبال نام فرماتے ہیں، اور عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلاؤ اپنے دلوں میں، تو کیا ہوگا کہ ہر میں اس شمع کا اجالا ہوگا، اس قبر میں بھی اس شمع نے اجالا کرنا۔ تو وہ کسرا کا سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اور پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے امیر المومنین، وہ جن کی حیبت سے سلام سہتے ہوئے رہتے ہیں، کہاں ہے وہ جن کی نام سن کر زمین کانپتی ہے۔ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ ایک شخص جس کا پھٹا ہوا لباس ہے اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو رہا ہے، وہ واپس چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ وہاں غلام سو رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے، صحابہ نے فرمایا نادان، تو غلام کہتا ہے، وہ غلام نہیں ہے، ارے وہی تو وہ ہے، وہی تو وہ شیر ہے کہ جن کے قدم کی حیبت سے کیسا و کسرا کام اٹھے، وہی تو وہ ہے امیر عمر بن خطاب جنہیں امیر المومنین کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، وہی تو ہے جو آدھی دنیا کے مالک ہیں، اور وہی تو ہے جن کے متعلق ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر حق بولتا ہے، میرا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر حق بولتا ہے، اور فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر الحق ینطق علی لسان عمر، اور فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد بھی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا مقام یار، ہمیں تو مختلف بستر پر نیند نہیں آتی، ہمیں تو اتنا مال رکھنے میں نیند نہیں آتی، ہمیں تو ایئر کنڈیشنر پر نیند نہیں آتی، ہمیں تو اپنی من پسند کے کھانے کھا کر بھی نیند نہیں آتی، بے چینی، بے سکونی، دل کا قرار نہیں ہے، کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ بھئی یار ادھر تو لوگ اپنی سب کچھ اپنی مرضی کا پا کر بھی بے چین ہیں، دلوں میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اور آپ آدھی دنیا کے مالک ہو کر کفر کی جڑ لا کر اور پوری دنیا سے ٹکر لے کر پھر بھی اتنی بے چینی سے سو رہے ہیں مسجد میں، اپنے سر کی نیچے اینٹ رکھ کے
اور کوئی خوف نہیں، اللہ اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پر کیا جاتی ہے نام کے ساتھ۔ یا رسول اللہ آپ کے نام کے ساتھ اتنے چین اور اتنی قرار وابستہ ہے کہ نیند ہمیں کانٹوں پر کیا جاتی ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جب سینوں میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں لگتی، کوئی تکلیف نہیں لگتی۔ صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھیں، حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان میں کرتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی قمیض اتار کے پھینک دیتے تھے اور دشمنوں کو للکار کر کہتے تھے کہ ہے کوئی آج میرا مقابلہ کرنے والا۔ اور روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان ہوا ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حسن کی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کو ایسے آپ نے پیدا کیا ہے کہ جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ رحمت اللہ علیہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جب ایک بار زیارت کی، آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے اتنی بار زیارت کی ہے، اتنی بار زیارت کی ہے، اتنی بار ان کی زیارت خواب میں کی ہے، پھر میرے شاست نے ایک جھلک دیکھی اور پکار اٹھے بے ساختہ ہمارا سب لکھیا پڑیا لال ایک نام سجلتا لال رگ رگ دے روڑو ساما دل لگے بے پر جتھے دم مارن تھی نہیں مجا روندیاں نینا سمجھا گئی مکھے چند بدل شاشت کی نتھے چلتے نالی بناتی اور فرمایا اس صورت میں جان ہمارے صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھا ہمارے صورت میں جان اور پھر پکار اٹھے فرمایا جان صرف میری ہی جان صورت میں جان آخر کے جان جہان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے جاتے ہیں اور فرمایا اللہ مختی کو خطر بڑھتے من بھام کی جھلک کے کھلاؤ سجن اللہ مٹھڑیاں گالی لاؤ مٹھن جو ہمارا آبی سان کریا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہی میٹھی باتیں سنائیں جو ہمارا آبی نے سنائی تھی۔ تو میرے دوستو کائنات میں سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی چیز میں کئی بار کہتا ہوں سب سے بڑی چیز عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اقبال رحمۃ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، زیادہ عشق نبی از حق قدم سوز عشق سوز صدیق و علی از حق قدم، یہ اللہ تعالیٰ سے عشق مصطفیٰ کا ذرا مانگ لے، اس ذرے کی اتنی تاثیریں ہیں کہ صحابہ کرام نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے اور شیروں جنگلی جانوروں کو للکار کے کہتے ہیں سفینہ کی طرح جانا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمندروں کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں رستہ دے تو ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذرہ عشق نبی از حق طلب، یہ اس کے ایک ذرے کا کمال ہے جو عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ کی شمع جلال ہے، عشق مصطفیٰ کی شمع جلال ہے۔ اور حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی بھی چیز کی قیمت اس وقت لگتی ہے جب اس پر مشکل پڑتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تذکر ایسا کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن ان کی شہادت کا مقصد اور ان کی شہادت کی مقصود اصلی کیا تھا؟ وہ ہمیں سبق دینا تھا، ہمارے زمینوں پر جوڑنا تھا کہ بھائی غلامی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ غلامی رسول کے موت بھی قبول ہے، نہیں، غلامی اس چیز کو کہتے ہیں جو جس عشق ہوتا ہے وہ کبھی دعویٰ زبان پہ نہیں کرتا، وہ کر کے دکھاتا ہے حضرت امام حسین کی طرح۔ اور جب حضرت امام حسین کا سر اقدس وہ لیزے پر لے کر چلے ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید آج ہمیں اسلام کو فتح کر دیا ہے، اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس نے روشن خدا کرے۔
کہ وہ شمع کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود روشن کیا وہ کیا بجھے. اور حضرت امام حسین کا سر اقدس جب لے کر چلے تو حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب شہید آنے ہیں نیزوں پر خدا نے اور اونچی کی جگہ جو شامل آتا ہے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر کے کون سی بسری بساری آج رانے ہیں. وہ تو سمجھتے تھے نا کہ شاید ہم نے ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا تو حسین کی شکست ہو گئی. ان نادانوں کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سر تو کٹ کے بھی زندہ ہے, یہ کٹ کے بھی تم سے بڑا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو سر سجدے میں لگا. اس وقت بھی دکھایا کہ دیکھو اتنی مشکلات میں, اتنی تکلیفوں میں پھر بھی اگر یہ سر جھکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہے, خدا کے سامنے نہیں جھکا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اگر مقام جاتا ہے نا تو لام لوہا ہونے کا پیا کٹی میں تام تلوار سلیمے ہو تے کنکی ایمان پیا چلی میں تام زلف محبوب کریمے ہو تے مہنگی ایمان پیا کٹی میں تام تلی محبوب رکیمے ہو کبا ہونے کا پیا پچھی میں تام دستار سلیمے ہو تے عاشق صادق ہوئے باہو کا رس کرے میں. فرمایا اگر کچھ مقام چاہتا ہے نا تو اپنے آپ کو اس کے مقام میں فلاح کر دو, اپنا تن من دھن بڑا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف میراث شریف کے مہینے میں چند نعرے لگا لینا, اپنے گھر بیٹے کو بنا لینا یا دودھ اور پانی کی سبیلیں لگا لینا. نہیں, یہ کیسی غلامی ہے کہ یار آقا سید المصطفیٰ دو جہاں کے تاجدار اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے جنگیں کرے اور غلام 20 کھانے کھائے. یہ کیسی غلامیاں ہے کہ آقا پہنا لگے ہوئے لباس پہنے اور ہم قیمتی لباس پہنے پھرے. اور یہ کیسی غلامیاں ہیں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھیں آقا کی اولاد حضرت امام حسین اپنا لہو پیش کرتے ہیں دین کے لیے اور ہم اپنی اولاد کو انگلی سے پکڑ کر انگریز کے حوالے کرتے ہیں. یہ بھی غلامی ہے. اللہ تعالیٰ سچی غلامی مصطفیٰ نصیب فرمائے, حقیقی طور پر اس کے مصطفیٰ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دور کو ہمارے حقیقت کے مطابق فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.